صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، اپنے دامن میں درودوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن محشر میں یہی حسن عمل جائیں گے۔ اپنے گھر روز درودوں کی سجاؤ محفل، دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدل جائیں گے، اور ان کے نقش پا کو سر پہ سجا لیتے ہیں، ان کے نقش پا کو سر پہ سجا لیتے ہیں، ہم فقیری میں بشائی کا مزہ لیتے ہیں، اور گھر دعا دینے سے پہلے کوئی خواہش پوچھے تو شہر محبوب میں مرنے کی دعا لیتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ محترم شہباز صاحب کلام پڑھ رہے تھے کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے وہ خاک تھوڑی سی مصطفیٰ کے آستانے سے۔ خدا کی قسم، جس نے میرے مصطفیٰ کے در سے لو لگائی ہے، سبحان اللہ، حضور کے در سے جس نے خاک پانی ہے، خدا کی قسم رب کائنات نے اس دنیا کے ناکام ترین شخص کو بھی کامیاب بنا دیا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کے آستانے سے لو لگا دی ہے، در مصطفیٰ سے خاک جس نے اپنے سر میں ڈال دی ہے، جس کو رب کائنات نے توفیق دے دی ہے کہ اس نے اپنے دل کا رخ مصطفیٰ کے آستانے کی طرف کر لیا ہے، رب کائنات نے ساری کامیابیاں اس کے قدموں میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، شیخ شرف الدین بوسیری رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ فالج کے مرض میں گرفتار ہو گئے، فالج کا اٹیک ہوا، جسم بیکار ہو گیا، ایک حصہ جسم کا آدھا حصہ بالکل کام کرنا چھوڑ گیا۔ جیسے جیسے علاج کرواتے گئے، مرد بڑھتا گیا، آرام نہ آیا کسی جگہ سے۔ رب کائنات نے ان کے دل میں خیال ڈالا کہ کیوں نہ حضور کی بارگاہ میں ایک قصیدہ لکھا جائے، حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، ہو سکتا ہے رب کائنات حضور کے وسیلے سے میری مرض دور فرما دے۔ سبحان اللہ، بس خیال آیا، آپ نے قصیدہ بردہ شریف لکھنا شروع کر دیا۔ جب لکھ لیا تو ایک رات خواب میں دیکھتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ خواب دیکھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، اور جو قصیدہ لکھا ہے وہ حضور کو سنا رہے ہیں۔ حضور سن بھی رہے ہیں اور خوش بھی ہو رہے ہیں۔ جب حضور نے قصیدہ سن لیا تو آقا علیہ السلام نے خوش ہو کر اپنے پاس سے ایک چادر ان کے جسم پر ڈال دی۔ ایک چادر انہیں عنایت فرمائی۔ جب آنکھ کھلی، وہ شعر جو پڑھا، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے آئے تھوڑی خاک مصطفیٰ کے آستانے سے۔ جب مصطفیٰ کے در سے خاک مل گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا جسم بالکل صحیح سلامت ہے۔ سبحان اللہ، جو مرض تھی وہ جاتی رہی، اور پھر جو خواب میں آقا علیہ السلام نے چادر عنایت فرمائی تھی، جب آنکھ کھلی تو وہ چادر بھی جسم پر موجود تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب یہ خبر اس وقت کے بادشاہ کو پہنچی، اس نے وہ قصیدہ مبارک عقیدت اور احترام کے ساتھ طلب کیا، حاصل کیا، اس کی نقل مانگی، اپنی آنکھوں کو لگایا، سر پر رکھا۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر نابینا ہو گیا تھا، اندھا ہو گیا تھا، آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے
خواب میں دیکھا کہ آقا علیہ السلام اسے حکم فرما رہے ہیں کہ اپنے فلاں بادشاہ سے فلاں شخص سے وہ قصیدہ لے کر آنکھوں کے ساتھ مل لے. جب تو آنکھوں کے ساتھ ملے گا تو رب کائنات تیری غرض دور کر دے گا, تیری محتاجی دور کر دے گا. وہ صبح اٹھا قصیدہ کی نقل مانگی, جب قصیدہ ملا تو حضور کا وہ بابرکت قصیدہ جس میں حضور کا ذکر تھا, حضور کی تعریف تھی, حضور کا نام مبارک تھا, وہ آنکھوں کے ساتھ لگایا تو رب کائنات نے اسی وقت آنکھوں کو روشنی عطا فرمائی.